بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف۔ پروگرام ہے اختلاف۔ ناظرین، آج کا سیگمنٹ جو ہے، آج کا جو پروگرام ہے، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اتحادی حکومت ہے اس کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جو ہے بظاہر سب کچھ ٹھیک نظر تو آ رہا ہے، لیکن پس پردہ کہانی کچھ اور چل رہی ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد کیا نظریات کا سنگم ہے یا روایتی اور وقتی مجبوری کا ایک گٹھ جوڑ ہے، کوئی بندھن ہے، کچھ ایسا ہے، یا پھر جو افواہیں گردش کر رہی ہیں صدر زرداری کے حوالے سے اس کے متعلق کیا بات ہے، اور پنجاب حکومت کی جو تشہیری مہم ہے اس پر بھی تنقید سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ندیم افضل چند جیسے سینئر جو سیاستدان ہیں ان کو نظر انداز جو کیا جا رہا ہے متواتر، اس کے بارے میں کیا چل رہا ہے، اور لگتا بظاہر ایسے ہی ہے کہ اندر خانہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جو یہ ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی آج کے پروگرام پر ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو مسلم لیگ اور نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومتی اتحاد ہے، یہ ایک نیچرل اتحاد ہے یا یہ اتحاد خود ہی اپنے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے اور اپنے بوجھ تلے یہ دفن ہونے کی سچویشن تک پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حکومت میں، اتحادی حکومت میں جو عوامی مسائل ہیں اس کا بوجھ جو ہے آخر کس کے کندھوں پر ہوگا؟ اگر حکومت آج ختم ہوتی ہے، کل ختم ہوتی ہے، اپنا مدت پوری کر کے ختم ہوتی ہے اور عوامی مسائل حل نہیں ہوتے، تو اس کا بوجھ آخر کون سا اتحادی جو ہے وہ برداشت کرے گا مستقبل میں؟ انہی تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے پینل آج معزز ممبر پینل کے موجود ہیں، ان میں سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے فنانس سیکرٹری ہیں جناب اصغر چوہدری صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اس کے علاوہ ہمارے سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں جناب ضمیر علی ڈھتو صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ چوہدری صاحب، آپ کی طرف سے ہی سٹارٹ لینا چاہوں گا کہ جو سیاسی حکومت اس وقت قائم ہے پاکستان میں، مسلم لیگ نون اور اتحادی حکومت ہے ایک مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے لگتا ہے کہ امتحان کا وقت آ چکا ہے ان کے آپسی اتحاد کا، کیونکہ جو خصوصی نشستوں کا فیصلہ آیا اس کے بعد مسلم لیگ نون کو ہم نے دیکھا ہے کافی سارا وہ ریلیکس ہے، کافی سارا وہ آزاد ہو گئی ہے، کافی وہ جو ایک سو کالڈ ہم کہیں بلیک میلنگ اس سے وہ باہر آ گئی ہے۔ تو کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد اصولی ہے یا وقتی سیاسی مجبوری تھی جس کو لے کے یہ چلا رہے تھے؟ بہت شکریہ رائے صاحب، یہ جو اتحاد ہے نا، اس پر غور کے لیے ہمیں سب سے پہلے جانا پڑے گا 2022 میں، جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی ایک تحریک بنانے کی کوشش کی گئی، تیاری کی گئی، اور نظریاتی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایک لیفٹ ونگ کی ہے، ایک رائٹ ونگ کی جماعت ہے، یہ دونوں مطلب آگ اور پانی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ محاورتاً تو آپ نے ہمیشہ کہا ہوگا کہ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا، لیکن سیاست میں کوئی چیز عرف آخر نہیں ہوتی، اور یہ آگ اور پانی کا بھی ملاپ ہوا جو 2022 میں، اور اس کی وجہ سے پھر اس وقت کے وزیر اعظم کو اپنے گھر جانا پڑا۔ تو ایک مجبوری کے تحت یہ ایک ساتھ چلے، نظریات ہر ایک کی اپنے اپنے، مسلم لیگ نون کی اپنے نظریہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا نظریہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ تھا نا سر، وہ اب ہمیں تاریخ میں ہی نظر آئے گا۔ بظاہر ہمیں سامنے وہ نظریہ نظر نہیں آتا ہے، بلکہ اسی لیے تو خطاب ملا تھا صدر آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کے بادشاہ کا، کیونکہ مفاہمت بہت اچھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ذرا تاریخ میں تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو نارتھ ہاؤس گجرات میں ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اپنے سب سے بڑے سیاسی جو دشمن تھے چودھری برادران، اس ملاقات کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ چودھری پرویز الہی کو دیا گیا تھا، اور یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑا یہ بونچال بھی تھا، اور اسی کے بعد انہیں مفاہمت کے بادشاہ کا خطاب ملا تھا۔ تو 2022 میں چونکہ دیکھیں نمبر گیمز تو اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھی، آج بھی نمبر گیمز تو پوری ہے ہی نہیں، منقسم مینڈیٹ ہے سارا، لیکن جوڑ جاڑ کے اور پھر کچھ ان لوگوں کو توڑ کے تو مقاصد مل گئے تھے، اور پی ڈی ایم کی، اس کا نام بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھا، اور اسی میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہوئے تھے نا کہ تحریک میں آپ نے سب سے آگے مولانا صاحب کو رکھا رہا،
اور پھر جب کچھ بندر بانٹ شروع ہوئی تو مولانا صاحب کو اب بالکل ہی نظر انداز کر کیا گیا. حالانکہ واقفان حال تو یہ کہتے ہیں کہ صدارت کا وعدہ جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیا گیا تھا کہ صدر پاکستان ہم آپ کو بنائیں گے. لیکن پھر یہ انتخابات ہوئے, پھر مینڈیٹ اسی طرح ہوا, کسی کے پاس اکثریت نہیں تھی, اور پھر آئینی عہدے جو تھے, یہ پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی تھی کہ آئینی عہدے انہوں نے اپنے پاس رکھے. ایک دوسرے سے خوش تو ہو ہی نہیں سکتے نا سر, نظریاتی اختلاف ایک نسلوں سے ان کے درمیان ایک اختلاف موجود ہے, اور جو سنجیدہ کارکن نے, سنجیدہ جو قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ یہ سمجھتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹی شہید کو جو پھانسی ہوئی تھی اس میں اس جماعت کا بڑا ہاتھ تھا, مطلب وہی لیگیسی لے کے یہ چلے تھے. جس طرح میاں نواز شریف صاحب جب آئے, پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے, اس کے بعد پرائم منسٹر بنے, اور دوسری جانب جب بی بی کبھی اپوزیشن لیڈر تھی, کبھی پرائم منسٹر تھی, تو صدر زرداری جو 11 سال جیل میں رہے وہ تو مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہی رہے نا. انہوں نے انہیں جیل میں ڈالا تھا, وہ جیلیں ساری 11 سالوں کی انہوں نے ہی کاٹی تھی. اور پھر جو میاں صاحب جب جن کیسز میں گئے تھے, عمران خان یہی تو کہتے تھے کہ مقدمات میں نے تو نہیں بنائے, مقدمات تو پہلے سے بنے ہوئے تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک بڑا, جب دبئی میں ایک بڑی ملاقات ہوئی تھی COD سے پہلے, وہ ایک پہلے کا احتساب بیرو تھا, اور وہ پاؤں بھی پڑ گئے تھے زرداری صاحب کے, جس کا حوالہ جات انہوں نے بہت دفعہ دیا تھا. تو یہ ایک مجبوری کے تحت, اگر ہم بالکل ہی مجبوری کے تحت ہے تو پھر یہ تو بوجھ ہوا نا, تو بوجھ اب بڑھتا نہیں جا رہا. نہیں کیوں سر, انجوائے کر رہے ہیں وہ اقتدار, مجبوری کا اطاعت تو پھر بوجھ ہوتا ہے. نہیں کوئی بوجھ نہیں ہے سر, انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, حکومت انجوائے کر رہی ہے, پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے انجوائے کر رہے ہیں, گورنر پیپلز پارٹی سے پنجاب کے اور KP کے, وہ اپنی جگہ پر انجوائے کر رہے ہیں, چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے سے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں اپنا عہدہ, جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ پیپلز پارٹی سے اپنا عہدہ انجوائے کر رہے ہیں. لیکن حکومت مسلم لیگ نون کی ہے. اب دیکھیں بڑا ٹیکنیکلی یہ کھیلی گئی ہے, یہ جتنا بھی یہ سیاسی چال تھی, کہ تنقید جتنی بھی ہو رہی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہو رہی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اوپر ہو رہی ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, یقیناً ضمیر صاحب بھی یہی کہیں گے, وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے یہ کیا ہے. یہ مہنگائی, بے روزگاری, افراط زر, یہ انتظامی امور میں نااہلیاں, یہ ساری کھاتے میں آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے. بینیفیشری جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. تو پیپلز پارٹی تو کبھی بھی اس طرح کی مخالفت نہیں کرے گی, اور کبھی یہ سوچے گی بھی نہیں کہ ہم اپنا پیر کھینچ رہے, اور جیسے وہ پیر کھینچیں گے یہ حکومت اپنی جگہ پر رہ ہی نہیں سکتی ہے سر. بے شک آپ انہیں مخصوص نشستیں دے دیں, ابھی تو دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی وجہ سے حکومت کی پوزیشن مضبوط ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے MQM اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی بڑی ترمیم آتی ہے یا بجٹ آتا ہے تو MQM کے بڑے سے مطالبات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. تو ایک طرح کا شیلٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو دے کے رکھا ہوا ہے. میں ذرا ضمیر صاحب سے پوچھ لوں. ضمیر صاحب, یہ جو صدر آصف علی زرداری کو گھر بھیجنے کی خبریں ہیں, کتنی ایک حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں, بہت شکریہ کاشف صاحب. سیاسی حوالوں سے تو کوئی بھی چیز حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی, لیکن میرے نزدیک اس کے دور دور تک کوئی اثرات, کوئی امکان نظر نہیں آ رہے کہ آصف علی زرداری کو. پھر نون لیگ نے کیوں ضروری سمجھا اس کی تردید کرنا؟ نون لیگ نے اپنے خوف میں اس کی تردید کیا, کیونکہ نون لیگ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں پیپلز پارٹی یہ نہ سمجھ لے کہ نون لیگ کی جانب سے یہ خبریں چلائی گئی ہیں. بنیادی طور پہ یہ خبریں جس ماحول میں اور جس ٹیکنیکل بنیادوں پر منظر عام پر لائی گئی ہیں, اس میں اپنے طور پہ ایک بڑی کہانی پوشیدہ ہے. وہ جو کسی نے کہا تھا نا, کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے, یہ تمغہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. اب پرابلم سارا یہاں پر یہ کہ ان حالات میں جب سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ بہتی گنگا کی طرح وہ بہہ رہا ہے, تو اس میں ایسی خبر کیوں آئی ہے؟ یقینی طور پہ یہ خبر آئی ہے تو اس خبر کے پیچھے 2-4 خبریں اور آئیں گی, کیونکہ یہ ایک اصولی فیصلہ ہے, ایک نظام ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں بھائی. ہاں, انہوں نے تردید کر کے یہ کہا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے, لہٰذا ہم بھی آپ کی طرح مظلوم ہیں.
अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, पहलू भी तो इसका हो सकता है, अंदर के इख्तलाफात पे शायद पर्दा डालने के लिए तरदीद। ना, ये इस गवर्नमेंट के बारे में तो जितनी हमने इसको उसमें रखा हुआ है मॉनिटरिंग में, इसके अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल हमारे सामने है। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जो चौधरी साहब ने इतनी देर बड़े पर्दा में रहते हुए आपको बताई हैं, मार्फत की जो बातें चौधरी साहब करते हैं ना, हम तो असल में सादे से लोग हैं, सीधी बात कर देते हैं। चौधरी साहब बड़े सियासी आदमी हैं, एक मार्फत के ज़रिए चीज़ें समझाते हैं। देखिए, मेरे नज़दीक नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे, ये इख्तलाफात थे नज़रियात के। अब ना तो नज़रिया है ना इख्तलाफ है, अब मकासद हैं, मफादात हैं। मफादात और मकासद दोनों पार्टियों के एक हैं, लिहाजा इस वक्त दोनों एक हैं, शीरो शक्कर हैं। और सारी जो दूध की नहरें बह रही हैं उसमें दोनों के हाथ उतने ही पड़ते हैं जितने पीपल्स पार्टी के पड़ते हैं, इतने ही नून लीग के पड़ते हैं। आप अगर देखें पिछले दिनों तो बिलावल ने इससे पहले कहा कि जी हम बजट पास नहीं होने देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मौजूदा गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इकदाम उठाए हैं, महंगाई पे बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, बजट बहुत बेहतरीन पेश किया गया है, और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो इससे पहले हमें नहीं देखने को मिले। ऐसे तकरीर के अल्फाज थे बिलावल के। यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर वज़रा हैं वो कहते हैं दुनिया भर में बिलावल की जो सफारतकारी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बिलावल ने बड़ा आला काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, पाकिस्तान को बहुत सारे महाजों पर कामयाबी दिलवाई है बिलावल ने। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो कहते हैं कि जी आप हमें मलक आखें, हम आपको मलक कहेंगे, और ये दोनों सूरत हाल इसी तरह से चल रही है। थोड़े बहुत इख्तलाफात थे, इनमें वो थे पंजाब में, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत कमज़ोर है और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि पंजाब में उनको ज़रा हिस्सा बेहतर दिया जाए। उसके लिए बड़े मियाँ साहब रजामंद हो गए। उसके बाद उन्होंने जो तकसीम थी बजट एलोकेशन की, इसके अलावा जो डेवलपमेंट फंड्स की, या पीपल्स पार्टी के जो लोगों के पास वहाँ पर ओहदे नहीं हैं तो बग़ैर ओहदे उनको कैसे नवाजा जाएगा, इसके लिए वहाँ पे रास्ता निकाला गया है। अब समझें कि ना तो उनके अंदर नज़रियात हैं ना कोई नज़रियाती इख्तलाफात हैं, दोनों पार्टियाँ एक हैं, एक ही कश्ती की सवार हैं। और ये बड़े अच्छे तरीके से समझिए मियाँ नवाज़ शरीफ को, क्योंकि शहबाज शरीफ उससे पहले भी इस बात को समझते थे और नवाज़ शरीफ को समझाते रहे, लेकिन नवाज़ शरीफ माने नहीं। अब नवाज़ शरीफ को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि जब ये कश्ती डूबेगी तो दोनों एक साथ डूबेंगे, एक पीपल्स पार्टी नहीं डूबेगी। यही वजह है कि इस वक्त दोनों पार्टियां एक दूसरे को बैलेंस करके चल रही हैं ताकि कोई तीसरी कुव्वत, कोई दूसरी जमात उसका फ़ायदा ना उठाए। यही वजह है कि MQM भी पुरानी तनख्वाह पे काम कर रही है, मौलाना फजल रहमान भी पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहा है। अलबत्ता मौलाना का इख्तलाफ इस बात पे ज़रूर है कि मैं सीनियर सियासतदान हूँ, मैं आपका करीबी दोस्त रहा हूँ, उस बुनियाद पर मेरा हिस्सा जो है वो ज़्यादा बनता है, मुझे आप कम हिस्सा दे रहे हैं। तो जो सियासी चाल ढाल है, जो सियासी कशमकश है, उसमें जो चीज़ें बन रही हैं उसमें मौलाना के लिए यकीनी तौर पे सोचा जा रहा है कि मौलाना को कहाँ पर अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, पंजाब पूरी तरह से नून लीग के पास है, बलूचिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त फ्रंट पे है। अब रह जाता है एक KP, तो KP में किस तरह से अकोमोडेट किया जा सकता है मौलाना फजल रहमान को? आया उनको गवर्नरशिप दी जाए या KP गवर्नमेंट को उखाड़ पछाड़ करके तो पूरी गवर्नमेंट मौलाना फजल रहमान को दे दी जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान में कोई चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे मौलाना फजल रहमान को कोई हिस्सा दिया जाए। हाँ, अलबत्ता एक जो तमाम सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कर रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आसिफ अली जरदारी के हवाले से ये ख़बर मंजर आम पर लाई गई है और अब इस पे बहस हो रही है। अगर ये ख़बर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो इस पे बहस क्यों हो रही है? मतलब वज़ीर दिफा को इसकी तरदीद क्यों करना पड़ी? जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो बार बार इस खबर पे तबसरा क्यों कर रहे हैं? अब एक खबर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अब इस पे बात हो रही तो नहीं, पहले अफवाह पे बात की, फिर उसके बाद उसको खबर बनाया, फिर उसकी तरदीद को खबर बनाया। जर्नलिस्टों का भी तो ये खेल तमाशा नहीं, जर्नलिस्टों का नहीं है, ये पूरी तरह से बनाई गई है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ये बिल्कुल इसमें मैं मुत्तफिक हूँ चौधरी साहब से, क्योंकि चौधरी साहब से मेरे इख्तलाफात बड़े रहते हैं। ये नज़रियात के पीछे लोगों को बड़े ख्वाब दिखाते हैं, झूठे ख्वाब दिखाते हैं, नजरियात, जमहूरियत, पता नहीं क्या क्या चीजें। मैं जरा
تھوڑا پنجاب کے بارے میں بات کر لیں. چوہدری صاحب, یہ پنجاب حکومت پر تشہیر کے الزامات ہیں, کیا واقعی یہ سب سے زیادہ ذاتی تشہیر کرنے والی حکومت ہے اس وقت جو پنجاب میں موجود ہے؟ جی بہت شکریہ رائی صاحب. بالکل میں اس جواب کی طرف آتا ہوں. میں پہلے اپنے ضمیر بھائی کی ایک بات کا جواب دے دوں. ضمیر بھائی دیکھیں, یہ جو ملک بنا تھا نا, یہ بابا قوم نے بنایا تھا, اور بابا قوم جو تھے ایک لائر تھے, اور انہوں نے پہلے ہی ہمیں لائن یہ ڈرا کر دی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ آئین کی پاسداری ہوگی, جمہوریت ہوگی, شہری اور شخصی آزادیاں ہوگی. تو ہم تو وہی بات کر رہے ہیں جو بابا قوم نے ہمیں کہا تھا. پھر ہمیں یہ پڑھایا گیا, یہ سمجھایا گیا, یہ سکھایا گیا کہ یہ جو پارلیمان ہے 27 کروڑ کا, یہ اجتماعی دانشگاہ ہے. تو ہم تو اس لیے اپنی وفاؤں کا قبلہ بھی پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں, اور اسی لیے جمہوریت کے ہمدائی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیشہ امریت کی ہم نے مخالفت کی ہے. رائی صاحب دوسرا جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں پنجاب کی تشہیر کی, کوئی نئی بات ہوتی تو چلیں اس کے اوپر ذرا بہتر ہم روشنی ڈالتے ہیں. آپ مسلم لیگ نون کی ایک ہسٹری نکال کے دیکھ لیں. میاں صاحب سب سے پہلے آئے, آپ کو یاد ہے کوئی پیلی ٹیکسیاں آئی تھی, یلو کیب اسکیم, یلو کیب سکیم آئی تھی. صحیح, مطلب ہر دور میں انہوں نے پھر کالی پیلی آئیں, کالی پیلی, پھر یہ میٹروز آئیں, پھر فلائی اوور آئے. ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ہم سامنے لائیں جسے لوگ دیکھیں اور لوگ کہ ہاں یہ نون لیگ نے یہ چیز بنائی ہے. کبھی ان کی یہ کوشش نہیں ہوئی کہ ہم کوئی بڑا ڈیم بنا دیں اس ملک میں. بہت بڑا بحران ہے آج جب آپ کو انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی بڑا آبی ذخائر اس وقت نیا آپ کوئی بنا ہی نہیں رہے ہیں. یہ پچھلے آپ نے 30 35 40 سال آپ نے ضائع کیے اس کے اوپر. تو وہاں پر بھی یہی حساب ہے. میں بڑا اس کے اوپر دل دکھتا بھی ہے, گو کہ ہماری یہ اپنی فیلڈ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل میڈیا پر تشہیری مہم ہونی چاہیے, لیکن اس پہ بھی نوازا نہیں جانا چاہیے جس طرح آپ نواز رہے ہیں. چھپن صفحات کے آپ اشتہارات دے رہے ہیں. کیا یہ اس قوم کو نہیں پتہ ہے؟ قوم تو آج کل آپ کے اس موبائل کو دیکھ رہی ہے, وہ تو آپ کا پروگرام بھی اٹھا کے اس کے اوپر دیکھ رہی ہے, ٹی وی کے اوپر وہ پروگرام بھی نہیں دیکھ رہی ہے. آپ خود دیکھ لیں, یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہی ہے. تو ایک تواتر کے ساتھ وہ مہم چل رہی ہے, اور میں تو حیران ہوں کہ وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کیا کر رہی ہے پنجاب کی. اس نے ابھی تک کوئی نوٹس اس کے اوپر کیوں نہیں لیا ہے؟ اسے کم از کم ڈیٹا تو ان سے اس 1.5 سال کا چھوڑیں, آپ 6 مہینے کا آپ ڈیٹا نکلوا لیں, آپ دنگ رہ جائیں گے. کتنے بڑے پروجیکٹ جو آپ نے یہاں پر پیسہ جو ضائع کیا ہے, آپ وہ پروجیکٹ مکمل کر سکتے تھے. بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی کاوش ہے. پنڈی کے اندر آپ نے بہت بڑا کام کیا, کوئی انڈر پاس آج ہی کوئی افتتاح ہوا ہے, آپ اس کی شہر کی خوبصورتی کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں, ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر کر رہے ہیں. ہم بالکل ستائش کرتے ہیں اس کی, لیکن یہ قومی دولت ہے, یہ آپ کے اور میرے جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہے. آپ بھی کہیں گے میں ہر بار جناح اسکوائر کی طرف آ جاتا ہوں, میں رات کو جا رہا تھا تو ہر اطراف سے انہوں نے ایک سائڈ کی روڈ بند کی ہوئی ہے, جس طرف سے بھی میں نکلا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ایشو. ٹھیک ہے, ہالینڈ کی ایمبیسی میں پانی چلا گیا چوہدری صاحب, 3 دن ہو گئے ہالینڈ کی ایمبیسی میں پانی چلا گیا. اس جناح اسکوائر کو پتہ کیوں بند کیا آپ نے؟ وہاں سے ایک قدرتی نالا گزرتا تھا, انہوں نے وہ جب کھدائی کی اس نالے کے پل کے اوپر مٹی پھینک دی. اس مٹی کے پھینکنے سے وہ نالا رکا, اور جو 2-3 دن سے بارشیں ہو رہی ہیں مسلسل, وہ پانی ہالینڈ کے ایمبیسیڈر نے آج ہاٹ لائن پہ رابطہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان سے, اور تاحال پانی وہاں سے ایمبیسی کی بیسمنٹ سے نکل نہیں سکا. یہ ہماری اس پروگرام میں بیٹھنے تک یہ صورت ہے. کتنی بڑی نالی ہے. ہم نے پہلے بھی اس کے ڈیزائن کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں, پیسے کے اوپر بات کر چکے ہیں, کتنا پیسہ آپ نے یہاں پر ضائع کیا ہے. یہی پیسہ آپ لگا دیں نا, ڈیم میں لگا دیں, جو آپ ڈیم بنا رہے ہیں, جو آبی ذخائر آپ بنا رہے ہیں, یہی پیسہ کہ نہیں جی ہم اسلام آباد سے اٹھاتے ہیں, اس پیسے کو ہم وہاں پر لگاتے ہیں. ایک تھوڑا سا ٹریفک کا ایشو تھا وہاں پر, اشارے کا ایشو تھا, ہم کھڑے رہتے. آگے بھی اب بھی تو آپ ناکے لگاتے ہیں تو ہم گھنٹوں نہیں کھڑے رہتے. صحیح. آپ کی VVIP موومنٹ جب اسی روڈ کے اوپر آتی ہے. اسی ایشو پہ ڈیتو صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. ڈیتو صاحب بڑا اچھا انہوں نے ڈسکرائب کیا اس بات کو کہ کس طرح مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھی اپنی تشہیری مہم پہ اربوں روپیہ عوام کے ٹیکسز کا لگایا. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی وہ اسی ڈگر پہ پنجاب میں بھی چل رہی ہے, اور وفاق میں بھی اس کا یہی کام نظر آ رہا ہے کہ وہ تشہیر میں اربوں روپے لگا دیتے اپنی تشہیری مہم میں؟ ظاہر ہے آپ اچھا کام کریں گے تو نظر تو آ جائے گا, آن گراؤنڈ آ جائے گا لوگوں کو. اب اسلام آباد کا کیا ہوا کام لئیے یا بکر والے نے دیکھ کر کیا کرنا ہے, اس کو آپ اس کے شہر میں کریں وہ نظر آئے گا. وہی اربوں روپیہ جو اشتہار پہ لگا رہے ہیں وہ لئیے بکر میں لگا دیں.
काशिफ साहब, यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं जिसको बड़ी टेक्निकल बुनियादों पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। यह जो असल मसला होता है उसको दबाकर तो एक नई बात ले आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि इस बात पर एतराज़ किया है नदीम अफजल चंद साहब ने, जिनकी अपनी गवर्नमेंट ने अरबों रुपए खर्च किए सिर्फ इश्तिहारात पे। कराची में कोई काम नहीं हुआ, अरबों रुपए के इश्तिहारात। वो वहाँ पर पीली टैक्सी, येलो टैक्सी, ये जो पिंक बसेस, नीली बसेस, पीली बसेस, मोटरसाइकिल, साइकिल और जहाज से लेकर घर बनाने तक, जो चीज़ जितने के उन्होंने घर नहीं बनाए उससे ज़्यादा के उन्होंने इश्तिहारात दिए, जितनी कि उन्होंने बसें नहीं खरीदी उससे ज़्यादा के उन्होंने इश्तिहारात दे दिए। दूसरी बात यह कि यहाँ पर पंजाब में जिन बुनियादों पर आप पंजाब गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, मैं इस बात के शदीद मुखालिफ हूँ। अब चौधरी साहब ने कहा कि जी कायद आज़म ने क्या बताया था, क्या समझाया था। अब ये बताएं कि कायद आज़म के कितनी बातों पर आपने अमल किया है ना, बता दें। कायद आज़म ने जो कहा था वो तो बस वो कहकर चले गए, और उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने बस सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, और आज तक यही हो रहा है। आपकी पार्लियामेंट आइन पर खुद अमल नहीं करती, आपकी पार्लियामेंट आइन की किसी शिक को नहीं मानती जब उनके अपने मफादात आ जाएं। इन्होंने पेंशन बंद कर दी है, पेंशन बंद करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वुज़रा की तनख्वाहें 20-20 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। सेक्रेटरीज़ की तनख्वाहें, सेक्रेटरीज़ की मराद ट्रिपल और 4 गुना बढ़ा रहे हैं, और कह रहे हैं पेंशन बंद करो, क्योंकि पेंशन से मुल्क और कौम को जो ना बड़ा ख़तरा और बड़ा नुकसान हो रहा है। देखें, अगर मेट्रो बस चली है, मेट्रो बस बहुत अच्छी है, मेट्रो बस से आवाम को फ़ायदा होता है, आम आदमी को फ़ायदा होता है। अगर टैक्सी निकाली थी नवाज शरीफ ने, मैं नवाज शरीफ पे बड़ी शदीद तनकीद करता हूँ, आपके प्रोग्राम में बैठ के भी करता हूँ। अगर आपने टैक्सी निकाली है, टैक्सी मेरे जैसा, यही जो हमारे कैमरामैन है, ऐसा कोई बंदा ख़रीदता है ताकि चलो पार्ट टाइम कोई दिहाड़ी लगा लें, टैक्सी यकीनी तौर पे आपका एलीट क्लास का कोई बंदा नहीं खरीदता। आप बता दें कौन सी एलीट क्लास वाला बंदा जो ना लेकर टैक्सी चलाता है, ठीक है। टैक्सी सर, मैं थोड़ा सा सुने, आपको थोड़ा मैं कदा कलामी माफी चाहता हूँ, कदा कलामी की माफी चाहता हूँ। IPPs को आपने मुसल्लत ऊपर कर दिया, ये बजाय ये करने के सर आप डैम बनाते ना, आप हाइडल बिजली बनाते। आप डैम और हाइड्रो बिजली की तरफ जा रहे हैं ना, आप उस तरफ नहीं आते। बात सुने, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर वो येलो टैक्सी, पीली टैक्सी, नीली टैक्सी, अभी कोई गुलाबी टैक्सी भी निकाले ना, तो मैं उसका हामी, और उसके लिए अगर वो इश्तिहारी मुहिम चला रहे हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जो वोटर्स हैं उसको 10 रुपए का कोई काम करके दें, और 20 रुपए उसको ये बताने पे लगाएं कि जी हमने क्या काम किया है। सही सुनिए, मैंने यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इससे थोड़ा आगे चलेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो सीनियर रहनुमाओं को खुड्डे लाइन लगाने की पॉलिसी जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा अवाम के बढ़ते हुए मसाइल, उसका बोझ किसके कंधों पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर या नून लीग पर, उसका जायजा लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।